اگلی بار یہ دیوانہ فشر مین بیشن میں ملا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ رش اتنا تھا کہ وہ اپنے دھیان میں جگہ بنا کر اوپر جا رہی تھی، اور پھر کوئی اس کے شانے سے پوری قوت سے ٹکرایا۔ پھر ایک سیڑھی نیچے اترا، پھر دو، پھر تیسری پر جا کر رکا اور پلٹا۔ اس کے سخت مردانہ شانے کی ٹکر کھا کر وہ بلبلا کر رہ گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے! وہ 3 اسٹیپ اوپر سے چلائی تھی۔ کچھ سیاح سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے رک کر اسے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ کیا مطلب؟ وہ ایئر فون کو کان سے نکال کر اسی چیخ پر کان کی لور کو رگڑ رہا تھا، یعنی اس کی چیخ کو کان سے کھینچ کر اسے نکال رہا تھا۔ اف، لڑکیوں کے حلق میں ایسا کیا فٹ ہوتا ہے جس کا کوئی توڑ نہیں ہوتا؟ کیسے جنگلیوں کی طرح چلا رہی ہو، کیسے جنگلیوں کی طرح مجھ سے ٹکرائے ہو، اور حلق پھاڑ کر کہا شہریوں کی طرح بھی ٹکرایا جاتا ہے، یعنی پڑھے لکھوں کی طرح۔ اوہ، وہ مجھے نہیں آتا، ویسے ٹکرانا سکھا دو، تمہارا بھیجا نہ اڑا دوں، گدھے کی ڈمی اور کوے کی ممی۔ کوے کی ممی بھی ہوتی ہے؟ تم نے کہاں دیکھی؟ شاپنگ کرتے ہوئے یا یوگا کرتے ہوئے؟ دیکھو، میں اتنا بڑا ہو گیا، مجھے آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں کہ کوے کی ممی بھی ہوتی ہے۔ وہ مسکرا کر اسے چڑھا رہا تھا۔ وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ تمہاری پاکٹ ہی ماری تھی، دشمن میرے ایسے بن گئے جیسے گردن اڑا دی تھی۔ وہ بھی اڑا دینے کی کوشش کر کے دیکھ لو۔ اس نے 2 انگلیوں کو پسٹل کی طرح کھڑا کر کے فائر کھول دیا اس نے۔ وہ غصے سے آگے بڑھ گئی۔ اس کے شانے میں تکلیف تھی، وہ تو پوری ہل ہلا کر رہ گئی تھی۔ گھومتے پھرتے وہ بار بار محتاط انداز سے رش سے ایک طرف ہو کر چل رہی تھی۔ وہ اپنا دوسرا شانہ نہیں توڑوانا چاہتی تھی۔ بیگ میں رکھے سینڈوچ اس نے کھا لیے۔ ایک سینڈوچ وہ بھی کھا رہا تھا جو فشر مین کی محرابوں کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ یہ بلندی ہے، اور وہ ہر ایک محراب میں رک کر سیلفی لے رہا تھا۔ اسے بھی شاید لڑکیوں والی بیماری تھی۔ 500 سیلفیاں لے چکا تھا، لیکن ایک اطمینان نہیں تھا۔ بار بار جگہ بدل رہا تھا۔ سر اٹھا کر وہ مطلوبہ اچھی جگہ ڈھونڈ ہی رہا تھا، اور اپنے دھیان سے جا رہا تھا کہ کسی چیز سے الجھ کر گرا، اس کی ایک عدد ٹانگ سے۔ وہ محراب میں چھپ کر بیٹھ گئی تھی اور عین وقت پر اپنی ٹانگ اس کی ٹانگوں کے رستے میں حائل کر دی تھی۔ وہ منہ کے بل گرا تھا، اور بہت بری طرح سے گرا تھا۔ اب پچکی ہوگی ناک تو مزہ آیا ہوگا نا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس جگہ کو مارک کر دو اور تصویر لے لو، پھر CIA کے پاس لے جاؤ کہ میں نے تمہیں یہاں گرایا۔ تم نے تو دیا نہیں، لیکن میں تمہیں دے رہی ہوں ثبوت۔ وہ اٹھا اور کھسک کر دیوار کے ساتھ جوڑ کر بیٹھ گیا۔ اپنی ٹانگ اور ناک کو سہلا رہا تھا۔ میری پیٹھ پر وار کیا ہے تم نے، تکلیف تو زیادہ ہی تھی شاید۔ بالکل، پیٹھ پر وار کر کے منہ کے بل گرایا ہے، شاباش ہے مجھے۔ وہ ہاتھ سے اپنے شانے پر تھپکی دے رہی تھی۔ دونوں آمنے سامنے زمین پر بیٹھے تھے۔ درمیان میں سے لوگ گزر رہے تھے اور ان 2 نمونوں کو ایک نظر دیکھ رہے تھے۔ سورج کی کرنیں اس کے بالوں میں چھنا چھن مصروف تھیں۔ اسے گرا دینے کی خوشی میں اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہو سکتی تھیں اگر ان میں مکاری کے اثرات کچھ کم ہوتے۔ وہ اس کی آنکھوں کی چمک سے محفوظ ہوا تھا۔ وہ ہنس کر گردن کو کچھوے کی طرح اندر کی سمت گھسیٹ کر اٹھ کر کھڑی ہونے لگی کہ بیٹھ جاؤ میرے سامنے، ہلنا مت۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ کتنی بے تکلفی سے، کتنے دوستانہ انداز سے کہہ رہا تھا، کیونکہ زیادہ افلاطون بن کر نہ سوچو، بیٹھ جاؤ۔ کیونکہ وہ نارمل انسان تھا، بس۔ وہ بیٹھ گئی، واقعی میں بیٹھ گئی۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے، اور ساری دنیا کے سیاحوں کو اب اسی کے سامنے گزرنا تھی۔ بلندی پر یہی محرابیں دیکھنی تھی۔ وہ بیٹھ گئی، واقعی میں بیٹھ گئی۔ دونوں آمنے سامنے آ گئے، اور ساری دنیا کے سیاحوں کو اب اسی راستے سے گزرنا تھا۔ بلندی پر بنی یہی محرابیں دیکھنی تھی۔ کب تک مس پینی بنے رہنے کا پلان ہے؟ وہ پھر سے اسے تنگ کرنے لگا۔ وہ بھنا گئی۔ یہ بتانے کے لیے بٹھایا، یعنی کہ کوئی اچھی بات نہیں ہو سکتی چوری کے طنز کے علاوہ؟ پوچھنے کے لیے، اچھا یہ بتاؤ، تمہارے گھر والے اندھے ہیں، انہیں دکھائی نہیں دیتا کہ تم پینی بن چکی ہو؟ وہ اٹھ کر جانے لگی تو اس نے فوراً کان پکڑ لیا۔ گھر میں تھا کون جو اس پر اتنی توجہ دیتا؟ اچھا رکو، پیسے نکال کر والیٹ پھینک دیتی ہو؟ میرا مطلب اگر تم وہ مجھے دے دو، تم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھو، یہاں سے کچھ دور روڈ پر ایک چھوٹے سے بچے نے لکڑی کی ٹیبل پر کچھ چیزیں سیل کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ وہ کافی پیسے کما رہا ہے، تم مجھے وہ والیٹ دے دو، ٹیبل کا انتظام میں کر لوں گا، مل کر پیسے کماتی ہیں۔ وہ مسکرا دی۔ وہ میں پھینک دیتی ہوں۔ اس نے پاکٹ میں سے موبائل نکالا۔ میں ریکارڈ کر لوں تمہارا بیان؟ وہ پھر ہنس دی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ خام خواہ اتنا فرینڈلی ہونے کا کیا فائدہ؟ انفیکٹ جب میں نے تمہیں پنچ مارا تھا تو مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ اٹس فائن ناؤ۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ وہ ایک لڑکی کو ایسے مارنے پر شرمندہ تھا، ہونا بھی چاہیے تھا۔
مجھے 2-3 اور مارنے چاہیے تھے، کم از کم ایک آنکھ کو پورا بند کر دینا چاہیے تھا. کانی مطلب کانی نے بھڑک کر اسے دیکھا اور اٹھ کر کھڑی ہوئی تو سیلفی لینے والے ایک کوے یعنی انسان سے ٹکرا گئی. کیا ہر بندہ یہاں رک کر سیلفی لے رہا ہے؟ کوئی یہاں اور مر جاؤ، وہ اردو میں چلائی، جس سے اس نے طالبی میں سنا اور یعنی پرامر منہ پر ایسا تاثر بنا کر اس کی طرف دیکھا. ہاں پرامر. وہ بھڑک کر جانے لگی کہ میں مذاق بکواس کر رہا ہوں سویٹ ہارٹ پر وہ ایک دم پلٹی تو وہ ہنس دیا. میری جان، اوہ میرا مطلب تم ایسے پلٹی کہ میری نکل جان گئی. شکل سے وہ لفنگا لگتا تو نہیں تھا لیکن بڑا ہی لفنگا ثابت ہوا. اس کی جان یعنی جان ایک دم سے دل میں دھڑکی تھی. وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی لیکن آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف میری جان کی گونج تھی. اس نے ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا، اس کے پاس وہ نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ نیچے پہنچ چکی تھی. وہ اوپر محراب میں ہی کھڑا تھا. اس نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، اپنی جان کو یعنی اپنی جان کو امان میں رکھ کر. وہ سر کو جھٹک کر چلی گئی، آگے بڑھ گئی لیکن دراصل وہیں کھڑی رہی جہاں وہ کھڑا تھا. اس کھانے کا بل پے تمہیں کرنا ہے، اس لیے کھا لو اسے. وہ رات کا کھانا کھا رہی تھی بلکہ کھانے کو چگ رہی تھی. آنکھیں پانی کے گلاس پر جمی ہوئی تھی. تینوں تشویش سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی. اس نے میاں کی طرف دیکھا، پھر فیا یعنی فرانسسکا اور پھر موئی وینڈی کی طرف. تینوں اسے اچھا خاصا ڈرا رہی تھی. تمہیں کبھی کسی نے سویٹ ہارٹ کہا ہے؟ کھانے کی پلیٹ موٹی کی طرف کھسکا دی، جس کی پلیٹ میں ہمیشہ اتنی گنجائش موجود رہتی تھی کہ وہ آدھی دنیا کا بچا ہوا کھانا کھا سکتی تھی. باقی کی آدھی کی دنیا کا وہ پہلے ہی کھا چکی ہوتی تھی. کیا؟ میاں پوچھ رہی تھی. اسے مردوں سے سخت نفرت تھی، پھر عورتوں سے. خود کو وہ معصوم بچہ سمجھتی تھی. اوہ مطلب کبھی موٹی کہا ہے؟ موٹی کو سب موٹی ہی کہتے ہیں اور میں اچھی خاصی موٹی ہوں. کیوں آج کل موٹی کو سویٹ ہارٹ کہا جا رہا ہے؟ دنیا اتنی رحم دل تو نہیں ہو سکتی. لیکن چلو، شاید دنیا نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے ارادے بدل دیے ہیں. اوف چپ کر جا موٹی، مطلب میری سویٹ ہارٹ. اس نے صاف صاف بات کرنے کی ٹھان لی. ہاں میری ماں کہتی ہے مجھے. ماں؟ وہ چپ ہو گئی، اس کا منہ اتر گیا تھا. وہ ہوٹل آئی تو ٹیرس کی طرف جائے بغیر نہ رہ سکی تھی اور وہ سامنے ٹیرس پر ہی بیٹھا تھا، ہاتھ ہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا. پھر کافی کا مگ لہرایا اور فضائی چیئرز کیا. اس نے بے نیازی دکھائی اور سڑک کی طرف دیکھنے لگی. لیکن کبھی تو نظر بھٹک ہی جاتی ہے نا، یہی کوئی 60 سیکنڈ میں بس 50 بار، اتنا تو چلتا ہے. تو اس کی معصوم نظریں اٹھتی ہوئی جاتی ہیں اور ٹیرس پر بیٹھے اس انسان پر ٹھہر جاتے ہیں. اس کے کھلے بٹنوں کی چیک شرٹ ہوا سے اڑ رہی تھی اور وہ کیسے کیسے مسکرا رہا تھا. اف توبہ! اس کا دل ٹیرس سے پھسل کر، سڑک سے گزر کر، اس کے ٹیرس کی دیوار چڑھ کر، اس کے قدموں. اب بندر آ جاؤ، آدھے شہر کو معلوم ہو چکا ہے کہ تمہارا سامنے ٹیرس پر کھڑے اس لمبے منہ والے کے سے افیئر چل رہا ہے. اس کا منہ لمبا تو نہیں تھا، بادام شیپ ہے. وہ بھڑک کر بولی. اندر تینوں ایک ساتھ ہنسی تھی. وہ سٹ پٹا گئی، کہیں وہ سڑک پار والا نہ سن لے. اس کی آنکھیں ادھر تھیں تو کان بھی تو ادھر ہی ہوں گے نا. وہ بھڑک کر اندر کی طرف لپکی. کیا کہا؟ کون سا افیئر؟ یعنی چوری اور سینہ زوری، وہ بھی ایسی بونگی؟ جو سنا ہے دنیا کو پاگل مت بناؤ. نہ وہ ہل رہا ہے اپنی جگہ سے نہ تم. مل کر ایک ہی جگہ بیٹھ جاؤ. اور وہ جو سائڈ پر کمرہ ہے نا دائیں طرف، وہاں سے ایک لڑکی نکل کر تم دونوں کی ویڈیو بھی بنا چکی ہے. پتہ نہیں کس ٹائٹل کے ساتھ اپلوڈ کرے گی، رومیو جولیٹ یا پھر جیک اینڈ روز. اللہ نہ کرے رومیو مرے، اللہ نہ کرے جیک ڈوبے. بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا. بے ساختہ تینوں نے اسے دیکھا اور پھر کیا کہا لگا، تمہارا جیک وہ بھی اندر جا چکا ہے. وہ ایک دم سے پیچھے پلٹی لیکن وہ تو وہیں کھڑا تھا اور وہ تینوں لوٹ پوٹ ہو کر بیڈ پر گر کر ہنس رہی تھیں. وہ بھنا گئی اور منہ دھوئے برش کے بغیر بستر پر گر گئی. جس وقت کمبل کو کھینچ کر اسے اپنا سر اندر چھپایا تھا تو اسے پھر سے وہ اس کے کانوں کی طرف کوئی آیا تھا. وہ او مائی سویٹ ہارٹ، او میری جان. اس نے کوئی 1000 بار یہ الفاظ سنے تھے لیکن محسوس آج کیے تھے جیسے پہلی بار سنے. اچھا تو یہ ایسے ہوتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں ویسے، ایسے گلابی سے تتلیوں جیسے. وہ اس کا کمبل کھینچ رہا تھا، اس کی پیشانی سے بال اٹھا رہا تھا. وہ یعنی وہ موٹی. تم یہ ڈرامے بند کرو گی یا ہم چلے جائیں بریک فاسٹ کے لیے؟ وہ ایک دم سے چونک کر آنکھیں پوری کھول دیں. اوہ تو یہ تو ہوٹل کا کمرہ تھا، فشر مین بیسن نہیں جہاں وہ محراب میں اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. کہاں گیا وہ؟ کہاں آ گئی وہ؟ اس نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھا کر کمبل سے جھانکا. تینوں اس کے بیڈ کے پاس کھڑی تھیں، ایک سر پر دو سامنے.
کیا میں کچھ بڑبڑا رہی تھی؟ ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں، تینوں نے بیک وقت کہا۔ اوہ شکر، تم چلا رہی تھی سویٹ ہارٹ سویٹ ہارٹ۔ کیا واقعی؟ وہ بے دک کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اٹھ جاؤ، کیونکہ تمہارا سویٹ ہارٹ وہ سامنے ٹیرس پہ کھڑا ہے، صبح سے 3-4 مگ کافی کے پی چکا ہے۔ اس پر اتنا ظلم نہ کرو، اس سے کہو کہ خود بھی بریک فاسٹ کر لے اور تمہیں بھی کچھ ٹوسنے دے۔ تینوں اسے اس کے حال پر چھوڑ کر نیچے بریک فاسٹ کے لیے چلی گئیں۔ اس نے واش روم کی سمت جانا چاہا، لیکن عجب بات ہوئی، پاؤں واش روم کی سمت جانے کے بجائے ٹیرس کی سمت اٹھنے لگے۔ اس نے بہت زور لگا، انہیں روکنا چاہا، لیکن وہ کسی کی سن ہی نہیں رہے تھے۔ سفید پردوں کو ذرا سا سرکا کر دیکھا، وہ باہر ٹیرس پر کرسی پر بیٹھا تھا اور بار بار ادھر اس کے ٹیرس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ زیر لب مسکرانے لگی تھی۔ پھر وہ جلدی سے واش روم کی طرف بھاگ گئی، جلدی منہ کو رگڑا، میاں کی میک اپ کٹ واش بیسن کے قریب ہی رکھی تھی، اس سے استعمال میں لائی، جلدی ہلکا پھلکا میک اپ کیا، بالوں کو اچھی طرح سے برش کر کے بری طرح سے ایسا بنا دیا جیسے وہ ایسے ہی تھے، یعنی اچھے والے برے۔ اور پھر وہ ٹیرس کی طرف گئی، ایسے جیسے ابھی سو کر اٹھی ہے، سو کر منہ ہاتھ دھو کر میک اپ دھو کر سلیپنگ بیوٹی ٹیرس پر بالوں میں وہی الجھے بال ہاتھ چلاتے ہوئے آئی، آنکھوں کو چندیانے کی کوشش کی جیسے سورج کی کرنیں تنگ کر رہی ہوں، لیکن یہی کرنیں پیاری بھی بڑی لگ رہی ہوں۔ اس نے شہر پر ایک نظر کرم کی، لیکن ٹیرس کو نظر انداز کر دیا، لیکن نظر بچا کر ٹیرس کی طرف دیکھتی بھی رہی۔ لیکن وہ اٹھا، سامنے دیکھا، سامنے اس کی بائیں سائڈ پر وہاں ایک عورت بچے کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے بچے کو ہاتھ سے ہائی کیا اور اندر چلا گیا۔ یعنی یہ کیا بکواس بات ہوئی؟ کل تک تو وہ ٹیرس پہ کھڑا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا، دیکھنا ہی بھول گیا۔ وہ منہ پھلا کر نیچے ناشتے کے لیے پہنچی۔ سڑک کے کنارے ٹیبل لگے تھے، سورج کی کرنیں ان پر پڑ رہی تھیں۔ اس نے منہ بنا کر روشنی کی سمت دیکھا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں گھورا۔ یہی کرنیں اوپر ٹیرس پر اسے اچھی لگ رہی تھیں، یہی کرنیں نیچے بری لگ رہی تھیں۔ عجب بات تھی نا۔ ناشتے کا آرڈر دو گی یا میرا منہ ہی دیکھتی رہو گی؟ اس نے میاں کو کھڑی سنائی۔ میاں نے چپ چاپ آرڈر دے دیا۔ پردوں کی اوٹ سے جھانکنے والا بھی چور ہوتا ہے کیا؟ ناشتے کے ساتھ ایک چٹ بھی آئی۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اوف، وہ پاگل تھی، سفید باریک پردوں میں سے اس کا بھوت بھی دکھائی دے جاتا۔ وہ کیا چیز تھی؟ شیڈز پہلے ہی میاں ہٹا چکے تھے۔ اس کا جواب نہیں لکھ کر بھیجو گی؟ میاں نے کافی کا کڑوا گھونٹ بھرتے ہوئے تمسخر سے پوچھا۔ اس نے انڈے کی زردی میں چھرا گھونپا اور منہ میں ٹھوسا۔ اپنے کام سے کام رکھو، وہ تو ہم رکھ لیں گے، اور تم اپنے دل کے کام سے کام رکھو۔ چپ رہو اور کم کھاؤ، یہ نہ ہو واپسی پر تمہیں جہاز کی ایک نہیں 2 ٹکٹیں لینی پڑے، جل کر کہا۔ پین سے پیپر ایک کوا بنا کر ویٹر کے ہاتھ بھجوا دیا۔ واپسی پر ایک دل بنا ہوا آیا جس کی ایک طرف کیوپٹ تیر پھینک رہا تھا۔ تینوں نے جھک کر پیپر دیکھا اور واو کیا۔ آرٹسٹ لگتا ہے، بکواس آدمی ہے۔ اس نے پیپر کو ٹکڑے کر دیا۔ کیسا انسان تھا، سویٹ ہارٹ کہتا تھا اور پھر پلٹ کر دیکھتا بھی نہیں تھا، الٹے سیدھے کارٹون بنا کر بیچ رہا تھا۔ بندہ کوئی اچھی دل سی بات کرتا ہے۔ اگلے دن وہ کرائے کی سائیکل لے کر شہر کی سڑکوں پر سائیکل دوڑا رہی تھی کہ کہیں سے وہ نکل آیا۔ یہ مانچسٹر نہیں ہے، اس نے جل کر کہا۔ تم بھی کون سی امراہ ہو، اس نے جلاتے ہوئے کہا۔ دیکھو مذاق وغیرہ بہت ہو گیا، آپ بس کرو اور میری جان چھوڑو۔ جان کی جان چھوڑ دو؟ جان کی سائیکل ڈگمگائی اور وہ گرتے گر گئی۔ وہ ہنس دیا، کہا لگا، اپنی سائیکل کو لے کر آگے بڑھ گیا، رکا نہیں، اس کی آنکھوں کے سامنے سائیکل چلاتا ہوا چلا گیا۔ جان کی جان سڑک پر پڑی تھی، یہ بندہ آخر کتنی بار جان کہہ کر اس کی جان پر بجلی بن کر گرے گا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ 2 لفظ اسے لے ڈوبیں گے، اسے ان کی اتنی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ اب وہ ہر بار آئے گا اور اس کی جان نکال کر چلا جائے گا۔ جس وقت وہ سائیکل کھڑی کر کے دوبارہ اس پر بیٹھ رہی تھی، اس وقت وہ پیچھے سے گھوم کر واپس آیا تھا۔ اب وہ وسل بجا رہا تھا۔ اس نے شعلہ گلتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ رکا، ایک پاؤں کو زمین پر لگایا۔ تو میرا انتظار کر رہی تھی؟ اتنے برے دن نہیں ابھی۔ وہ سائیکل پر بیٹھ چکی تھی۔ مجھے تو ساری رات نیند نہیں آئی، شاید میرے برے دن آ چکے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ سائیکل چلا رہا تھا۔ فوکس ارسلہ فوکس۔ وہ خود کو اندر ہی اندر دھمکی دے رہی تھی کہ اس کی بات نہ سنے، اس پر کان نہ دھرے۔ تم سن رہی ہو سویٹ ہارٹ؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اس نے سن لیا، اور اب اکیلی نہیں گری تھی، اسے بھی ساتھ لے کر گری تھی۔ زوہان کے کہہ شہر کی سڑک سے آسمان تک جا رہے تھے۔ وہ کتنا محفوظ ہو رہا تھا۔ جلدی سے اپنی سائیکل اٹھا کر وہ اسے دفع کر کے آگے نکل گئی، لیکن چونکہ مصیبتیں جلدی جان نہیں چھوڑتیں تو اب وہ مصیبت اس کے سامنے کھڑی روز شیپ جیلاٹوز آئس کریم کھا رہی تھی، اور یہ مصیبت فیرک میں عین اس جگہ کھڑی تھی جہاں جا کر وہ کھڑی ہوئی۔
ابھی تو سکا سانس ہی لیا تھا. تمہیں پتہ ہے کہ جیلاٹوز اور آئس کریم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ وہ ایسے پوچھا تھا جیسے وہ بہت فرینڈلی انداز میں ہاتھوں میں ہاتھ دے کر فیری میں بیٹھے ہوں, دنیا جہان کی باتیں کر لی ہوں, اور اب بس جیلاٹوز پر بات رہ گئی ہو. وہی جو انسان اور بندر میں ہوتا ہے. اس نے جواب دیا, آپ یہ بھی بتا دو کہ ان دو میں سے انسان کون ہے اور بندر کون؟ اس نے اشارہ اپنے ہاتھ سے پکڑی کون کی طرف کیا تھا, لیکن اسے لگا جیسے اشارے سے وہ خود کو انسان اور اسے بندر جتا رہا تھا. تم میرا پیچھا کرنا کب بند کرو گے؟ جب تک تمہیں پا نہیں لیتا. فیری نے ایک جھٹکا کھایا تھا یا وہ ایسے ہی ہل کر رہ گئی تھی کہ اسے سہارے کے لیے ریلنگ کو تھامنا پڑا تھا. انگلی سے وہ اپنی ناک رگڑ رہا تھا. بہت ہی بدتمیز قسم کا انسان تھا وہ, دن دہاڑے فلرٹ کرتا تھا. تم فلرٹ کرنا بند کرو گے یا نہیں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا. تمہیں یہ فلرٹ لگتا ہے؟ اس نے بھی سنجیدگی سے کہا, تھوڑا سا فاصلہ مٹا کر قریب آ کر. ہاں. اسے ہاں کہنے میں تکلیف تو ہوئی, پر وہ کیا کرتی؟ وہ اسے ڈرا رہا تھا, اتنا قریب آ رہا تھا. سچ کہا, میں فلرٹ ہی کر رہا ہوں, کہہ کر اس نے فون کا آخری حصہ بھی منہ میں ڈالا. تم والٹ چرا سکتی ہو, ہم دل بھی نہیں چرا سکتے. کیوں بھلا؟ اسے اتنا غصہ آیا کہ اس کے سر پہ اپنا بیگ دے مارا. $4 نہیں تھے تمہارے اس گھٹیا سے والٹ میں, اور تم میرے دشمن بن گئے ہو. اسے غصہ تھا کہ اس نے یہ تسلیم کیوں کیا کہ وہ اسے فلرٹ ہی کرا تھا. بھلا ایسا بھی کوئی کرتا ہے؟ ایسے دل توڑتا ہے کوئی؟ کیا دنیا سے سچی محبت کا خاتمہ ہو چکا ہے؟ کیا کوئی ایسا جدار نہیں بچا تو 10 دن لڑکی کی کھڑکی کے نیچے کھڑا ہو اور 11ویں دن ساری دنیا کے سامنے اپنی سچی محبت کا اقرار کرے, سینہ ٹھوک کر کرے, سب اس سے دیوانہ اور مجنوں کہیں اور لڑکی اس دیوانے پر فخر کرے. اس نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا. تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کر رہی ہو؟ ہاں, تم میرے باپ نہ بنو. باپ ایک ہی ہوتا ہے, کوئی اور بننے کی کوشش کرے تو اس کا منہ توڑ دینا چاہیے. شٹ اپ کر جاؤ. دھاڑ کر وہ میاں کی طرف چلی گئی. اسے نفرت ہو گئی اس انسان سے, کیسے اسے پاگل بنا رہا تھا. جس سے نفرت ہو چکی تھی وہ پیچھے کھڑا اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا. دراصل وہ اس لڑکی کو جانتا تھا کہ اسے ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. وہ اس کی طرف کچھ اہم معاملات پر بات کرنے کے لیے بڑا تھا, لیکن جیسے ہی وہ دونوں ملتے تھے بات کہاں کی کہاں نکل جاتی تھی. وہ اسے اچھی لگتی تھی. وہ بری اور ترچھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. اچھی بلی لائف گزر رہی تھی. کیا ضروری تھا کہ ایک کاکروچ آتا اور اسے ڈسٹرب کر دیتا. دل ہی دل میں اسے بہت سے اشرات کے نام سے یاد کر رہی تھی. وہ دل ہی دل میں یہ طے کرا تھا کہ اب آگے کیا کرنا ہے, کیونکہ اتنی دور سے بھی وہ یہ دیکھ سکتا تھا کہ وہ 10,000 فٹ دور رہنے پر بھی 20,000 وولٹ کا زوردار شاٹ مار دیتی ہے, جان سے ہی مار دے گی. اس لیے وہ پورے 24 گھنٹے بعد اگلے دن شام کو ہوٹل کے قریب ایک پارک میں اسے ملا تھا. وہ واک کر رہی تھی, چپ چاپ اس کے ساتھ چلنے لگا. گڈ ایوننگ ارسلہ. گڈ ایوننگ پاگلستان, اس نے شرافت سے کہا تھا. تو اس نے بھی شرافت سے جواب دے دیا. کب تک واپس جا رہی ہو؟ پاگلستان نے بالکل برا نہیں مانا تھا. نام ہی بگاڑا تھا نا, کوئی بات نہیں. پاگل دوسرے پاگل کو پاگلستان ہی تو کہہ رہا تھا, ڈوب مرنے کے لیے تو نہیں. 2 دن بعد. تمہارے پاس بس 2 دن بچے ہیں, تیاری کر لو. لیکن میرے پاس تو پیسے ختم ہو چکے ہیں. وہ اپنی تباہ حالی بتا رہا تھا. تو میں کیا کروں؟ 1 منٹ, کیا تم مجھ سے ادھار مانگ رہے ہو؟ تم ادھار سے ڈرتی ہو, لیکن چوری چکاری سے نہیں. میں 2 دن تک یہاں کیسے رکوں؟ تو گیسٹ لاسٹ ہو جاؤ. بھڑکی. وہ چوری کے لفظ پر تھی. ہو جاتا, پر تمہارا پیچھا, مطلب تمہارے ساتھ کون رہتا؟ کیا تم میرے باڈی گارڈ ہو؟ اترا کر پوچھا. نہیں سویٹ ہارٹ, میرا مطلب ہماری جان پہچان سی نہیں ہو گئی اچھی سی, ہے نا؟ میں نے کبھی پہچان کے لوگوں سے اچھی طرح بات نہیں کی. تم کیا بات کرتے ہو؟ محبت کی بات؟ اوہ, میرا مطلب ادھار کی بات. تھوڑے پیسے ادھار دے دو, تم کافی امیر لگتی ہو, پیسے والی, یعنی پاکٹ والی. وہ سب سمجھ رہی تھی. نہیں, وہ میں جان گیا ہوں کہ یہ کام تم نے ختم کر دیا. وہ حیران ہو کر رکی. یہ گمان تمہیں کیوں ہوا؟ اب یہ بندہ اتنا سر چڑھے گا, دفعہ دور کیوں نہیں ہو جاتا یہ؟ وہ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے نا, تو پھر محبت میں انسان بدل جاتا ہے. محبت میں بدلا ہوا انسان, حیران پریشان انسان. وہ اسے ایک ٹک دیکھ رہا تھا. یہ بکواس تم سے کس نے کی؟ تم نے. تم کل میرے خواب میں آئی تھی اور کہہ رہی تھی, بلکہ اظہار کری تھی. کیا؟ ٹیرس سے پھسل کر وہ اس کے خواب میں پہنچ چکی تھی. سامنے ہی تو کمرہ تھا نا, موت آ جانی چاہیے اسے بس. یہی کہ تم میرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی, میں نہ ملا تو مر جاؤ گی. انسان مکاری دکھائے تو پوری دکھائے. میں تمہیں مار کر مرنا پسند کروں گی, جیل جا کر. یہ لو, مار دو مار دو. وہ بھی پورا ڈرامہ تھا. گردن آگے کر کے کہہ رہا تھا. جی تو اس کا چاہ کہ اپنے لمبے ناخن اس کی گردن میں گھونپ دے.
لیکن چلو کوئی نہیں، 2 دن اور جی لے وہ اپنی زندگی. دیکھو بس بہت ہو گیا. مذاق تک ٹھیک تھا، لیکن تم تو کچھ زیادہ ہی لفنگے ثابت ہو رہے. تھوڑا سا لفنگا کیسے ثابت ہوا جاتا ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا. پھر تیار شیار ہو کر آیا تھا، بڑا پیارا لگ رہا تھا. تم سنجیدہ ہو؟ ہاں. کتنے پیسے چاہیے؟ اس نے منہ بنا کر پوچھا. پیسے نہیں چاہیے. تو اتنی دیر سے کس چیز کے لیے بات کر رہے تھے؟ اس نے اسے کچھ دیر دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اس کے لیے. وہ ہکا بکا، حیران پریشان. بھائی میری جان اس سے دیکھ رہی تھی. جھٹک کر ہاتھ چھڑایا. اب یہ بدتمیزی ہے، اب یہ میرا رائٹ ہے. وہ مضبوط انداز میں کہہ رہا تھا. میرا ہاتھ پکڑنا؟ بالکل. یعنی انسان بولے تو پورا سچ بولے. بڑی جرأت ہے تم میں. تھوڑی سی اور جرأت دکھاؤ. محبت انسان کو بہادر بنا دیتی ہے. میں نے تو سنا تھا محبت انسان کو گدھا بنا دیتی ہے. جس نے سنا وہ وہی گدھا بنے گا. میں نے ایسی کوئی بات نہیں سنی. گدھے نے سنجیدگی سے کہا. ناک کو چڑھا کر، آنکھیں گھما کر اس نے اس کی طرف دیکھا. پتہ نہیں کون ہو تم اور کیسے محبت کی بات کر رہے ہو. چلتے پھرتے نظر آؤ. دنیا میں وہ لڑکی آج تک پیدا ہی نہیں ہوئی جو نخرہ نہ دکھائے، جو جلدی مان جائے، جو شوخی نہ ہو. وہ واقعی میں چلا گیا کہ نہیں چلتے پھرتے چلا گیا؟ پھٹے منہ اس کا. اتنا فرما بردار بھی نہیں ہونا چاہیے عاشقوں کو. کچھ اپنی عقل سے بھی کام لینا چاہیے کہ لڑکی مذاق کر رہی ہوگی. پاگل، وہ تو چاہتی ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے آؤ، اس پر عذاب محبت بن کر گرو. جو وہ کھائے تم وہ کھاؤ، جو وہ بولے تم وہ سنو. وہ دن کو رات کہے تو تم دن کو رات دن ہی سمجھو، لیکن چھپا جاؤ. ہاں، پر اس کے سامنے دن کو رات کہتے جاؤ. وہ چاند پر بڑھیا دیکھتی ہے تو تم بھی دیکھو. بے شک تم ماہر فلکیات ہو، اور تمہارا باپ بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ چاند پر کوئی بڑھیا بیٹھی کچھ کات وات رہی ہے. یہ نہیں اسے اور کوئی کام نہیں ہے. بندہ کوئی برگر ہی بنا لیتا ہے ورنہ پاستا. ویسے چاند کی بڑھیا کو روئی دیتا کون ہے، اور پھر اس کا دھاگا خریدتا کون ہے؟ وہ ارسلہ جیسی لڑکیاں خریدتی ہیں.